बहुत बहुत शुक्रिया बहराम साहब और बहराम रोल जी, चैनल जो है आपका, उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए। आप हमेशा की तरह आपने आज के इवेंट को भी जो है वो कवरेज दिया है। ऑनर किलिंग चूँकि एक बहुत बड़ा इशू है, और ये इशू जो है सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, पूरा पाकिस्तान, साउथ एशिया, बल्कि पूरी दुनिया में क्राइम ऑफ पैशन के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में चूँकि ये बड़ी कभी सूरत में मौजूद है और रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, तो हम चंद दोस्तों ने, जो हम सिविल सोसाइटी के हम दोस्त हैं, जिसमें हमारे साथ बलूचिस्तान बिज़नेस एसोसिएशन की सना दुरानी साहिबा, इसके साथ औरत फाउंडेशन के रेजिडेंट डायरेक्टर मोहतरम अलाउद्दीन साहब, और प्रेवेंशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की जो चेयरपर्सन है फौज़ शाहीन साहिबा, इसके अलावा जो है वो प्रेस क्लब के शहजादा जुल्फ़िकार साहब, अब्दुल खालिक रिन साहब। हमारी जब उनके साथ डिस्कशन हुई और मैं ख़ुद ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमने जब ये कंसल्टेशन शुरू की कि जी हम नए और ऐसे इश्यूज़ जो अभी तक पेंडिंग है, जो जिसके ऊपर बात करते हुए बहुत से लोग कतराते हैं और जो डरते हैं इस बात से, तो हमने ये इस इशू को आज जो है वो अपनी एडवोकेसी के तौर पे उठाया है। और इसमें सबसे पहला जो हमने इवेंट करवाया है वो ये सेमिनार है, जिसमें हमने 2 डायलॉग्स रखे, और जिसमें हमने जो हमारा यहाँ पे माशरा है, सियासी, समाजी और कबायली जो रहनुमाते मजहबी साथ में, हमने उनको आज ऑन बोर्ड लिया और उनके साथ पहली डिस्कशन आपने देखा, मैं उसको मॉडरेट कर रहा था। तो हमने एक नया लायामल जो है वो किया है। आपको याद होगा 2002 से और फर्दर जो है वो डॉक्टर मालिक साहब के दौर में डॉक्टर शमा इसहाक साहिबा ने जो था वो बिल पेश किया था ऑनर किलिंग के अगेंस्ट, लेकिन वो चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पे आज तक पेंडिंग है। शायद 4 मरतबा उन्होंने अमेंड करके पेश किया। तो उस काम को हमने आगे बढ़ाने के लिए आज दोबारा से कहा कि जी उसको हम रिवाइव करते हैं, और हम दोबारा से एक नए चार्टर ऑफ डिमांड के साथ जाएंगे, ताकि प्रेवेंशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है बलूचिस्तान का, वो हमें इस हवाले से सपोर्ट दे, और वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मिलकर इस ये जो कभी और बदनुमा सूरत का जो समाजी मसला है, इसको जो है वो ख़त्म करने में कानून साजी करें। इस डायलॉग के तवस्सुत से हमने एक डेटा जो पिछले 5 सालों का हमने शेयर किया, जिसमें 542 केसेस जो है हमारे पास सामने आए हैं, और उसमें सिर्फ ये कत्ल के उसमें है कि उसमें 542 केसेस में ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ है, जिसमें 303 ऐसे केसेस हैं जिसमें ख़वातीन कत्ल हुई है, और उसमें 149 ख़वातीन जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल की गई है इस पिछले 5 सालों में, जिसमें 51 मर्द इसके अलावा है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा फिगर है। ये वो डेटा है जो हमारे पास रिपोर्टेड केसेस का है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि जी ये बलोच बेल्ट में ज़्यादा हो रहे हैं, या जो सिंध के साथ बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन अब अगर आप हमारे इस डेटा को देखें तो सबसे पहला नंबर पे जहाँ पे केसेस ज़्यादा ख़वातीन ज़्यादा कत्ल हुई है वो नसीराबाद आ रहा है, और उसके बाद जो है क्वेटा है, जो बहुत बड़ा फिगर हमारे पास उसमें सामने आया है। हालांकि क्वेटा में हम कहते हैं कि जी बाशऊर अफराद यहाँ पे है, तालीम याफ्ता अफराद यहाँ पे, लेकिन अगर हम ख़वातीन के कत्ल के हवाले से देखें या ऑनर किलिंग के हवाले से देखें तो क्वेटा में भी इस तरह के वाक़यात पिछले 5 सालों में हुए हैं। सर देखिए, हर दिन कोई ना कोई खातून कत्ल तो हो रही है। पूरे बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। कभी ऐसा हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि बढ़ते दिनों के साथ साथ जो है चूँकि मीडिया जो है वो हर घर में पहुँच चुका है, हर हाथ में पहुँच चुका है। जब भी कोई वाक़या होता है तो वो मीडिया पे रिपोर्ट हो जाता है। पहले रिपोर्ट नहीं होते थे वाक़यात, अब रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। वाक़यात की कमी और ज़्यादती का हम इस बात पे वो नहीं कहते हैं कि जब पहले वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते थे, अब वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास रिपोर्टेड केसेस जो है वो ज़्यादा। ये ऐसी रस्म है या ऐसा वो है जिसमें हमने देखा है कि इसमें पढ़ा लिखा तबका भी इसमें शामिल है, और साथ ही साथ इसमें सर गरीब वो अफराद जिनका ज़रिए माश जो है वो बहुत मुश्किल से वो कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा इसमें शामिल है। देखिए, काम तो मैं अगर ऑनर किलिंग के हवाले से कहूँ तो बहुत कम हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, हमने वायलेंस के हवाले से बात की है, हर प्लेटफॉर्म पे बात की है। आपने देखा होगा कि जब 5 ख़वातीन को एक साथ ज़िंदा दरगोर कर दिया गया था हमारे सूबे में ही,
تو ہماری اسمبلیز کے اندر جو ہمارے ٹرائبل ہیڈس تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا قبائلی مسئلہ ہے اور یہ غیرت کے نام پہ جو ہے وہ قتل کا مسئلہ ہے، لہٰذا کوئی اس میں انٹرفیرنس نہ کرے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سینسٹیو ایشو پہ جہاں آپ کے ٹرائبل ہیڈس جن کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو ریلیجیس اور ٹرائبل معاشرہ کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ آنر کلنگ کے حوالے سے بات کرنے پہ بھی لوگ جو ہے وہ کتراتے ہیں۔ اگر آپ میڈیا کی رپورٹس دیکھ لیں تو میڈیا بھی ایون جو ہے وہ لوگ کتراتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ڈائریکٹ جو ہے وہ خود ان ایکٹیوسٹس کو یا صحافیوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کی لائف کے تھریٹس ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو کام تو ہم نے بہت کم اس پہ کیا ہے، اب کرنے کی اس میں مزید ضرورت ہے۔ اور پاکستان پینل کوڈ میں صرف جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی ڈیفینیشن موجود ہے، مگر 18ویں ترمیم کے بعد اب کیونکہ صوبے آزاد ہیں تو میرا خیال ہمیں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اپنا یہ فرض ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ بات بھی کریں، اور اس ڈائلاگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئیں اور ہم اس کو ایٹ لیسٹ لا تک جو ہے وہ لے کر جائیں کہ اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو جائے۔ ہم نے آلموسٹ کوشش کی کہ ہم قبائلی لوگوں کو ضرور اپنے اس فورم کے اوپر جو ہے وہ انوائٹ کریں، ان کو بلائیں اور ان سے ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لیں، بٹ انفارچونیٹ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سینسٹیو ایشو بلوچستان کے اندر سمجھا جاتا ہے، اور کسی ٹرائبل ہیڈ کے لیے بھی یہ مشکل ہے اگر وہ اس کو فیور نہیں کرتا تو وہ اس کے اگینسٹ بات کرے، تو اس لیے آپ کے سامنے ہے کہ لوگ ایوائڈ کرتے ہیں آنے میں۔ لیکن موسٹلی جہاں تک میں نے ابھی تک جتنے کیسز میرے نظر سے گزرے ہیں یا میری جو آبزرویشن یا جو میری ریسرچ بھی ہے، ایون 2006 سے 2010 کے دوران میں نے باقاعدہ پورے پاکستان میں ریسرچ کیا، اور موسٹلی بلوچستان میرے حصے میں تھا، جس میں آپ جعفر آباد سے لے کر پختون بیلٹ تک کے تمام حصے کو کہہ سکتے ہیں، اور ایسا بلوچ پھر میں اپنے ہی ظاہر لوگوں کی اس میں زیادہ انٹرسٹ لوں گی۔ جعفر آباد، نصیر آباد، سبی تک کے ایریے کو میں نے زیادہ فوکس کیا، تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے خواتین کی بلی چڑھائی جاتی ہے، جس کو آنر کے نام پر جو ہے قتل کیا جاتا ہے۔ فرض کریے گا کہ خاتون جو ہے ایک شوہر اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، تو وہاں پہ وہ خاتون بیسکلی استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جب میں اپنے تاریخ کو پڑھتی ہوں، مجھے اپنے تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ میرے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر چونکہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور میری تاریخ میں جب بھی جنگیں ہوتی آ رہی ہیں وہاں پہ ایز اے خاتون، ایز اے عورت میرے دوپٹے کو استعمال کیا گیا ہے، میرے دوپٹے کو بیچ میں رکھ کے اس جنگ کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ تو وہ میں نے اس پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھا کہ وہاں سے تاریخ کا حصہ ہوتے ہوئے میرے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر اسے ڈالا گیا، لیکن ان کوڈ آف کنڈکٹ کو کبھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ دنیا جو ہے ایک ولیج نہیں ہے، دنیا اب گلوبلائزیشن کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا ٹرائب کو اپنے اس ٹرائبل سسٹم سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ان عورتوں کو جنہیں ہم تعلیم دے رہے ہیں، جنہیں شعور دے رہے ہیں، اب ہم ان رسومات سے نکالیں، اب ہم انہیں بہتری کی طرف لے کے آئیں، نہ کہ اس آنر کلنگ کے نام پر قتل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کہ بات یہ ہے کہ آج جس موضوع پر یہاں پروگرام کا انعقاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا غیرت کے نام پر قتل ہونے والے معاملے کو کیسے روکا جائے، اور یہ یقیناً قرآن اور حدیث کا موضوع ہے اور اسلامی عنوان ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ یہاں جمع ہو کر بحث کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کے علوم سے ہم دور ہوں گے اور جب ہم دنیا کی محبتوں میں مبتلا ہوں گے، پھر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شہر کے اندر افراتفری اور نفرتیں پھیل جاتی ہے۔ قرآن تو اس بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بارے میں بڑی صاف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے وہ اسی چیز کے لیے آئے تھے کہ انسانیت کو حقوق دیے جائیں اور انسانیت کا تحفظ کیا جائے۔ انہیں سر فہرست جو ہے عورتوں کو رکھا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب قبائل کے اندر عورتوں کو کس طرح زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ قرآن کی آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اسی کی گواہ ہے کہ سوالات ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بڑی محنت کر کے اس ناسور کو معاشرے سے ختم کیا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر معاشرے کے اندر یہ ناسور اٹھ رہا ہے۔ غیرت کے نام پہ کسی کو قتل کر دینا یہ اسلامی حوالے سے، اسلامی قوانین کے حوالے سے سراسر ناجائز اور غلط ہے۔ اسلام کے اندر اس عنوان کے اوپر جتنے گواہوں کی ضرورت ہے، جتنا شفافیت کی ضرورت ہے،
وہ اس کا نام و نشان نہیں ہے. کسی کو فون پر دیکھ لینا, کسی کو کسی کے ساتھ کڑے دیکھ لینا اور اسے قتل کر دینا, یہ یقیناً اسلام کا قطعاً نظریہ نہیں ہے, نہ اسلام اس کی کبھی بھی اجازت دیتا ہے. اور جہاں جس ملک کے اندر ریاست موجود ہو, عدالتیں موجود ہوں, جہاں اس طرح کے معاملات موجود ہوں, وہاں پر اس حوالے سے اتنا آگے بڑھ جانا یقیناً یہ عقل کے بھی خلاف ہے. لہٰذا اسلام کے اندر حد زنا, حد قصاص, حد حدود قائم ہیں, اور اس کے اندر پاکستان کے اندر شرعی عدالتیں موجود ہیں. لہٰذا آج کے پروگرام کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا, بہت ہی بہترین پروگرام ہے. ہر سطح پر صحافی حضرات بھی تشریف لائے ہیں, ہر سطح پر آواز اٹھنی چاہیے کہ عورتوں کو غیرت کے نام پہ قتل کر دینا یہ ایک ظلم اور جبر کا نظام ہے. یہ اسلام اور قرآن اور حدیث کے بالکل منافی نظام ہے. اس سے روک دینا چاہیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانا, اس کے عمل کو ختم کروا دینا یہ انتہائی ضروری اور لازمی امر ہے. کسی سیاہ خالی کے نام پہ مرد بھی مارا گیا. قرآن میں 1400 سال پہلے آپ ذرا اگر مطالعہ کر لے یہ کتاب, اس کو اگر آپ پڑھ لیں کہ اسلام سے پہلے عورت کے لیے کیا قانون تھا, کس طرح وہ رہ رہے تھے, کس طرح قتل عام ہو رہے تھے, کس طرح زندہ ان کو دفنایا جا رہا. جتنی بھی مذاہب ہیں, جتنی بھی ابھی سائنس نے ترقی کی ہے, لیکن ایک لفظ سب میں قدم انصاف. جس سوسائٹی میں بھی عدالتیں تو چھوڑ دو, جس سوسائٹی میں یہاں تک کہ اگر گھر میں, اگر آپ کے بزنس بازار شہر میں, اگر آپ کے اسکول میں, اگر کالج میں, یہاں تک آ گیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے.